سجدہ صحف کا موضوع ہمارا چل رہا تھا، کچھ کل والے پوائنٹ بھی دوہرا لیتے ہیں۔ قعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا تو کیا کرے؟ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائیں، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا، چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، پھر سے پڑھے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لے، مغرب کے علاوہ باقی رکعتوں میں 1 رکعت اور ملا لے۔ جیسے فجر میں تیسری کا سجدہ کر لیا تو اب جب یاد آیا تو اب چوتھی کے ساتھ ملا لے، مغرب میں نہ ملائے۔ باقیوں میں 4 رکعت والی میں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو 4 رکعت پڑھی، 5ویں کا سجدہ کر لیا، اب چھٹی کے ساتھ ملا لے، وہ سارے نفل ہو جائیں گے، فرض باطل ہو گئے، دوبارہ نماز پھر پڑھے۔ نمبر 25، 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد بقدر تشہد قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد 5ویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہوا تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ جائے، یعنی واپس ہو جائے اور سجدہ صاف کر کے نماز پوری کر لے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا پھر یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا لے، 6 پوری کر کے سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دے۔ ایسی صورتوں میں 4 فرض اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گے۔ اب ان 2 پوائنٹس میں پہلے میں یہ ہے کہ فرض ختم ہو گئے، باطل ہو گئے، دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 25 یہ والا جو پوائنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ فرض ادا ہو جائیں گے، پہلے فرض ہو جائیں گے اور باقی جو ایکسٹرا پڑھی ہے وہ نوافل ہو جائیں گے۔ اب اس میں فرق کیا ہے، تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے تو فرق ظاہر ہو جائے گا، ورنہ اس میں گڑبڑ ہو جائے گی، دونوں پوائنٹ بھی اکٹھے ذہن میں وہ مکس اپ ہو جائیں گے۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا، اب اس میں فرق کو سمجھا ہے، ایک میں ہے کہ قعدہ کیا، تشہد پڑھی، اور ایک میں ہے قعدہ نہ کیا۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا، یعنی بیٹھا ہی نہیں اتحیات کے لیے، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو جب تک سجدہ نہ کیا وہ بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں اگلی کا سجدہ تیسری کا کر لیا یا مغرب میں چوتھی کا سجدہ کر لیا تو اب اگلی ایک اور ساتھ ملا لیں، مزید ایک تیسری پر نہ بیٹھا، مغرب میں بھی چوتھی کا سجدہ کر لیا۔ سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، پھر سے پڑھے، اور مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں 1 رکعت ساتھ اور ملا۔ اور پھر اگلا پوائنٹ جو ہے، 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ کیا، پچھلے میں یہ تھا کہ قعدہ نہ کیا، تحیات میں نہیں بیٹھا، اگلی کے لیے کھڑا ہو گیا، اس میں یہ ہے کہ بیٹھا، بقدر تشہد قعدہ اخیرہ کیا، اس کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ فرق ہے ان دونوں پوائنٹ کے اندر، پہلے میں یہ کہ فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے، اس میں یہ ہے کہ جس میں تشہد پڑھی، قعدہ کیا اور پھر غلطی سے کھڑا ہو گیا، اس میں 2 رکعت اور ساتھ ملا لے مغرب کے علاوہ تو نماز ہو جائے گی، فرض ہو جائیں گے، اور باقی جو ایکسٹرا پڑھے وہ نفل ہو جائیں گے۔ اگر بقدر تشہد قعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے۔ اگر بقدر تشہد قعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دے، اور اگر قیام ہی کی حالت میں سلام پھیر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی مگر سنت تک ہوئی۔ اور اس صورت میں اگر امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں، اگر لوٹ آیا ساتھ ہو لے، اور نہ لوٹا اور سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر دیں اور امام 1 رکعت اور ملائے کہ یہ 2 نفل ہو جائیں گے، اور سجدہ صاف کر کے سلام پھیریں، اور یہ 2 رکعتیں سنت ظہر یا عشاء کے قائم مقام نہ ہوں گی، اور اگر ان 2 رکعتوں میں کسی نے امام کی اقتدا کی یعنی اب شامل ہوا تو یہ مقتدی بھی 6 پڑھے، اور اگر اس نے توڑ دی تو 2 رکعت کی قضا پڑھے، اور اگر امام چوتھی پر نہ بیٹھا تھا تو یہ مقتدی 6 رکعت کی قضا پڑھے، اور اگر امام ان رکعتوں کو فاسد کر دیا امام نے تو اس پر مطلقاً قضا
نہیں۔ قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اتنا پڑھنا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اتنا غلطی سے پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی، تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا یعنی خاموش رہا جبکہ سجدہ صاحب واجب ہے، جیسے قاعدہ رکوع سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب ہے حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ تو یہ ہمارے 27 پوائنٹ ہو گئے، اور انشاءاللہ مزید بار بار سنیں گے تو آہستہ سمجھ آ جائے گی، جس کو نہ سمجھ آئے وہ بعد میں بھی اکیلے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔